السلام علیکم۔ اور جناب پی ایس ایل اس دفعہ جو ہے وہ فلاپ ہو گئی، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مجھے اس پہ خوشی ہے۔ میں اب فردر آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے کیوں خوشی ہے۔ وہ خوشی اس وجہ سے ہے کہ جب آپ کو لوگوں نے کہا کہ کے ایف سی کی آپ نے کیوں اسپانسرشپ لی اور آپ پھر بھی بضد رہے، اس کو ختم نہیں کیا، تو پھر بہت اچھا ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے کہ جو میں خوش ہوں؟ کیونکہ پیسے کے لیے انہوں نے کے ایف سی کی اسپانسرشپ لی۔ اب میں کے ایف سی کی اسپانسرشپ کے خلاف کیوں بول رہا ہوں؟ اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ یہ ساری یہودی لابی جو کہ اسرائیل کو فنڈ کرتی ہے، جس سے ہمارے مسلمان بچے مار رہے ہیں، بھوکے مار رہے ہیں۔ یقین کریں میں ویڈیوز نہیں دیکھتا، اس کو آپ میری بے حسی سمجھ لیں یا کمزوری سمجھ لیں، ویڈیو دیکھی نہیں جاتی۔ اپنے آپ کے اندر بے بسی ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ جو عرب پتہ نہیں ایک ایک وقت میں 10-10 کلو کھانے کھا جاتے ہیں، وہ بے شرم کس طرح مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں حیران ہوں۔ اور پاکستانی بے شرم اس سے بڑھ کے یورپ غیر مسلم احتجاج کر رہے ہیں، شہر بند ہو رہے ہیں ان کے، کہ جی اتنے بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں کس کے لیے؟ فلسطین کے لیے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک کے ایف سی کا اشتہار نہیں چھوڑ سکتے تھے؟ میں کہتا ہوں جنہوں نے شرکت کی انہوں نے نہایت ہی برا کیا، جنہوں نے ایک پی ایس ایل دیکھا۔ مجھ سے پرسنلی پوچھیں، مجھے کرکٹ میں انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن پی ایس ایل میں پھر بھی دیکھتا ہوں، کیونکہ پی ایس ایل کا جو لیول ہے نا لیگ کا، وہ باقی لیگ سے بہت بہتر ہے۔ آئی پی ایل وغیرہ یہ ساری ایک تھرڈ کلاس قسم کے لگتے ہیں۔ پی ایس ایل کا لیول بہت اچھا، اور میں نے اس کے جو جتنے بھی ایڈیشن ہوں اس کے کچھ نہ کچھ میچ دیکھتا ہوں، کمپیئر ٹو کہ میں باقی میچ نہیں دیکھتا۔ لیکن اس دفعہ الحمدللہ اس پہ میں نے آواز بھی اٹھائی تھی، اور میں کامیاب بھی رہا کہ پی ایس ایل کے میچ اور ایون کی خبریں بھی میں نہیں سنتا۔ آ جائیں تو کوئی چارٹ آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے، ادروائز میں کوئی خبریں بھی نہیں اس کی سنتا، نہ میں اس پہ کوئی کمنٹ کرتا ہوں۔ ہاں اس پہ کمنٹ ضرور کرتا ہوں جو کہ یہ بات کرتے ہیں کہ پی ایس ایل کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اور بہت اچھا ہوا ہے، کراچی والوں کو داد دینی چاہیے کہ کراچی میں بہت کم کراؤڈ آیا ہے، اور لاہور والوں کا تو حال ہی برا ہوا ہے کہ لاہور والوں کے جب میچز سٹارٹ میں ہوئے تھے تو کتنا زیادہ کراؤڈ آیا ہوا تھا۔ تو یہ افسوس کی بات ہے۔ پتہ ہے کیا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا آپ ایک برگر کھاتے ہیں، 2 برگر کھاتے ہیں، آپ نہیں کھاتے، لیکن یہ ایک میسج جاتا ہے، یہ میسج جاتا ہے جو کہ الٹیمیٹلی میسج کنورٹ ہو جاتا ہے کہ آپ فائنینشلی کتنا ہٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے میزائل خریدنا ہو، آپ نے ایک گولی خریدنی ہو، آپ نے دوسرے ملک میں بیٹھ کے کسی دوسرے ملک میں پارٹی کو فنڈنگ کرنی ہو، اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کارپوریٹ آپ کو فنڈ کرتی ہے۔ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے جو سیاستدان ہوتے ہیں جب وہ اپنی سیاسی مہم چلاتے ہیں تو کارپوریٹ کی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ باقاعدہ فنڈنگ کرتے ہیں۔ پاکستان میں لا اپوزٹ ہے، اور بالکل ٹھیک لا ہے۔ وہاں پہ پارٹیز فنڈ کرتی ہیں جو کہ پھر بعد میں فیور لیتی ہیں۔ آف کورس کوئی اگر 100 روپے دے رہا ہے تو وہ 100 روپے کا تو کم از کم فیور لے گا نا۔ ویسے تو وہ 200 روپے کا فیور لیتے ہیں، لیکن وہ 100 روپے کا فیور لے گا۔ جیسے عراق میں جب امریکہ آیا تھا تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے یہی کیا تھا کہ بعد میں اپنی کمپنیز کو وہاں پہ کیٹر کیا تھا۔ تو یہی دنیا میں ہوتا ہے، آپ نے میسج دینا ہوتا ہے۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ گدھے جو ہے ٹھنڈی مرغیاں کھانے والے اور گدھے کا گوشت کھانے والے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کی جو عقل اتنی موٹی ہو گئی انہیں نہیں سمجھ آتا۔ آپ کا ایک نہ کھایا ہوا برگر، آپ کا ایک نہ دیکھا ہوا میچ میٹر کرتا ہے۔ آپ یہ چھوڑ دیں کہ میں برگر نہیں کھاؤں گا تو 100 بندے برگر کھا لیں گے، میں پی ایس ایل کا میچ نہیں دیکھوں گا تو 100 دیکھیں گے۔ آپ اپنا حق ادا کریں۔ یو آر آنسریبل اپنے ڈیڈز کے لیے۔ آپ کسی کا ٹوٹلی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ واٹ ڈو یو تھنک کہ میں اگر بول رہا ہوں اس چیز کے خلاف، تو جو باقی بندے آئے تھے دیکھنے کے لیے، یا جو اس وقت کے ایف سی کا برگر یا میک ڈونلڈز یہ ساری چیزیں انجوائے کر رہے ہیں، تو میں کو ان کا 100% ذمہ دار ہوں؟ ہاں یہ ہے، میری سے ذمہ داری یہ ہے کہ میں ایک پراپر طریقے سے ایک پراپر پلیٹ فارم پہ ایک تہذیب میں رہتے ہوئے میں اس کے خلاف احتجاج کروں۔
اور میں نے کی ہے. میں نے فلسطین پہ بھی ویڈیوز بنائی ہیں. میں نے اس بات پہ بھی ویڈیو بنائی ہے کہ یہ جو فلسطینی آج بھگت رہے ہیں اس میں بہت قصور ان کا بھی ہے. میں نے اس بات پہ بھی ویڈیو بنائی ہے کہ یہ جو اس وقت عرب ممالک منہ دیکھ رہے ہیں اور مسلمان منہ دیکھ رہے ہیں، ان کی کتنی بے حسی ہے. وہ جو حماس نے غلط اسٹریٹجی کی تھی، بھگت کون رہا ہے؟ ایک عام فلسطینی، اور ہم اس میں شریک ہو رہے ہیں ان کی تکلیفوں میں. ہم مزے سے نا، میں اس وقت بیٹھا ہوں، میرے سر پہ چھت ہے، میں بڑا پرسکون ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اس وقت کوئی میزائل آئے گا اور مجھے مار دے گا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو. یہ جو آج کل، میں بالکل دوبارہ اس چیز پہ اس موقع پہ بات کرنا چاہوں گا، یہ جو آج کل یوتھیوں کو بڑا ہوا ہے نا، پاکستان نہ رہے اگر عمران خان نہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں. کہنا آسان ہے، یہ ممی ڈیڈی کلاس میں باہر چلے جانا ہے، کامن جو یوتھی ہے وہ یہیں پہ گلتا سڑتا رہے گا. اور یہ یوتھیوں کے والد صاحب کا نہیں ہے ملک. آپ کو خان صاحب کو اگر بہت پیارے ہیں نا، آپ خان صاحب کو چکیں اور کسی جزیرے پہ لے جا کے ان کی عبادت کریں. اور یہ بیک ٹو دا PSL بہت اچھا ہوا ہے. آئی ریئلی لائکڈ اٹ. جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے ڈینمارک میں ہوا تھا جب وہ توہین رسالت کا کیس، تو عرب ممالک نے جب فائنینشیل جب بائیکاٹ کیا تھا ان کی پروڈکٹس کا، تو چیخیں نکل گئی تھیں. دنیا پیسے کے گرد گھومتی ہے. یہ جو مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ جو محب الوطنی کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ سب پیسے کے لیے کیا جاتا ہے. تو آپ سب اپنا حصہ ڈالیں، پر تہذیب کے دائرے میں رہ کے، ناٹ لائک یوتھیا کے گالیاں دیں کسی کو، یہ کریں. آپ اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ یوتھی نہیں ڈالیں گے. میں آپ کو بات بتاؤں، قرارداد جو قومی اسمبلی میں پاس ہوئی ہے غزہ کے خلاف، اس میں وہ اس کی مخالفت میں بولے ہیں، تو یہ تو قوم نہیں کرے گی، لیکن باقی قوم کو کرنا چاہیے اور بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے اگر آپ میں تھوڑی سی انسانیت ہے. عیسائیوں میں مسلمان کے لیے انسانیت ہے، اور ہم میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے انسانیت نہیں ہے. اپنے بہن بھائیوں کے لیے نہیں ہے تو کوئی کسی غیر مسلم بچے پہ یا مظلوم پہ تکلیف ہو رہی ہوگی تو ہم وہاں پہ کس طرح آواز اٹھائیں گے؟ تو اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے ایک بار دوبارہ تہیہ کریں کہ آپ نے ان چیزوں کو بائیکاٹ کرنا ہے. اللہ حافظ.